اسلام انقلابات سے بھرا ہوا ہے اور اسلامی تاریخ کئی کامیابیوں سے بھری ہوئی ہے، مگر اسلام میں سب سے بڑے انقلاب کا نام بدر ہے اور بلکہ یہ کہا گیا غالبانہ ہوگا کہ میدان بدر اور جنگ بدر اسلامی انقلاب کا دروازہ ہے اور اسی دروازے سے ہر فتح اسلام کے سینے سے لگی اور اسلام سربلند ہوتا گیا بدر کے میدان سے۔ اور یہاں ایک اور چیز سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیسے ہوا مجھے تو سب کو معلوم ہے، جنگ کیوں ہوئی سب کو معلوم ہے، کس لیے ہوئی سب کو معلوم ہے، کہاں ہوئی سب کو معلوم ہے، مگر ایک چیز دنیا آج تک حیران ہے کہ یہ 313 بھاری کیسے پڑے، کس وجہ سے پڑے، اور یہ 313 میں آخر تھا کیا جو 1000 کے اوپر کن کو نہیں مٹا سکتے، آخر یہ 313 اور یہ 313 بھی کیسی حالت میں ٹھہرے ہوئے ہیں، کس معاملے میں ٹھہرے ہوئے ہیں، تو آپ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ میدان بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقام پر پڑاؤ کیا تھا وہ زمین ریتیلی زمین تھی اور 10-12 جو بھی اونٹ ساتھ میں تھے وہ اونٹوں کی خود حالت ایسی تھی کہ ان کے پیر اندر دھستے جا رہے تھے اور انسانوں کے پیر، مجاہدین کے پیر ریت کے اندر دھستے چلے جا رہے تھے، پیر بوجھل ہو رہے تھے۔ تو جب ٹھہرنا ان ریت کے تودوں میں مشکل ہے تو جنگ لڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جس مقام پر پڑاؤ کا حکم دیا ہے یا یہاں پڑاؤ ڈالنا یہ اللہ کا حکم ہے یا کوئی جنگی تدبیر ہے، کیا وہی نازل ہوئی ہے کہ ہم یہاں رکے یا کوئی جنگی تدبیر ہے؟ رسول اللہ نے کہا کہ کوئی وہی نازل نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی خاص تدبیر ہے۔ پہلے وہ آئے، انہوں نے پانی پہ قبضہ کیا، کنووں پہ قبضہ کیا، ہر جگہ قبضہ کیا، اور ایک چیز یاد رکھیے کہ مسلمانوں پہ پانی پہ قبضہ کرنا مسلمانوں کے خلاف یہ روز اول سے چلے آ رہا ہے، اور بدر کے میدان میں بھی سب سے پہلے پانی پہ قبضہ کیا گیا، پانی کے کنووں کو گھیرے میں رکھا گیا، اور بدر ایک آدمی ہے اس کا بھی وہاں ایک کنواں تھا، اس کے کنویں کو بھی کافروں کے جانب سے کنٹرول میں لیا گیا، جو میدان میں میٹھے پانی کا کنواں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا مجاہدین کی طرف سے کہ یا رسول اللہ، انہوں نے کنووں پہ قبضہ کیا ہے، ہم پانی کے چشموں پہ قبضہ کریں گے، جہاں سے پانی آتا ہے وہاں پہ ہم قبضہ کریں گے، یہ ہماری جنگی تدبیر بہتر ہوگی۔ میرے دوستو یاد رکھو، میدان بدر، جنگ کے پہلے دن بدر کے میدان نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ دیکھو مسلمانوں میں طاقت تعداد کے حساب سے نہیں رہتی، مسلمانوں میں طاقت تعداد کے حساب سے نہیں رہتی، اور میجارٹی کا نام مسلمان نہیں ہے، میجارٹی کا نام مسلمان نہیں ہے، بلکہ ثابت قدمی کا نام اسلام ہے، ٹھہراؤ کا نام اسلام ہے، جھکاؤ کا نام اسلام نہیں ہے۔ اگر جھکاؤ کا نام اسلام ہوتا تو وہ 313 آج باقی نہ رہتے، اور 313 کے ذریعے اللہ نے فتح دلا کے یہ بتا دیا کہ اگر اسلام کا مقدر، مسلمانوں کا مقدر اگر سفایا ہوتا تو یہ 313 بدر میں کمزور ہو جاتے تھے۔ تو نہ مسلمان کا مقدر صفایا ہے نہ اسلام کا مقدر صفایا ہے، بلکہ میدان بدر نے یہ بتا دیا کہ تم جہاں بھی ہو یہ مت دیکھو کتنے ہو، بلکہ یہ دیکھو اپنے آپ میں کیا ہو، یہ دیکھو کہ اپنے آپ میں کیا ہو۔ یہ میدان بدر کا بڑا اہم سبق ہے کہ مسلمان یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنے ہیں، بلکہ مسلمان کامیابی میں یہ دیکھنا چاہیے کہ میں اپنے آپ میں کیا ہوں اور میری اہمیت کیا ہے اور میرے پیچھے کون ہے، میں کس کا امتی ہوں اور میں کس کے سامنے سر جھکاتا ہوں۔ تو جب میرا نبی رحمت للعالمین ہے اور میں جس کے سامنے سر جھکاتا ہوں وہ رب العالمین ہے، تو پھر مجھ میں کون سی طاقت کی کمی ہے، مجھ میں کون سی طاقت کی کمی ہے اور مجھ میں کیا کمزوری ہے۔ تو میرے دوستو، میدان بدر یہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ثابت قدم رہنے کا راستہ بتاتا ہے کہ تم پہ مصیبت ہو، چاہے کچھ بھی ہو، تعداد میں کمی ہو، تو جب کبھی مصیبت آ جائے تو تم بدری مجاہدین کو دیکھو کہ وہ تعداد میں کم تھے مگر عشق رسول ان کی ہتھیار ہے، رسول اللہ کا عشق ان کا ہتھیار تھا، رسول اللہ کی محبت ان کی ہتھیار تھی۔ ہوا بھی ایسے ہی کہ دیکھیے آخری بات کہ وہ کیسے تھے، ان کی ثابت قدمی کیسی تھی کہ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ ان صحابہ کرام کی، ان بدری مجاہدین کی ثابت قدمی کیسی تھی کہ 17 رمضان کی صبح ہے، 17ویں شب رسول اللہ نے دعا کیا سجدے میں کہ اے رب العالمین، یہ مٹھی بھر مجاہدین اگر بدر کے میدان میں ساتھ ہو جائیں گے تو یہ زمین پر تیرا نام لینے والا کون رہے گا؟
तो ऐ परवरदिगार इनकी मदद करना। ये दुआ रसूलुल्लाह की। अब सुबह मैदान जंग तैयार है, 1000 के ऊपर का लश्कर है, ये 313 है, और ये 313 में अगर इनकी जिंदगियों का जायजा लिया जाए तो आधे ऐसे हैं जिन्होंने पहली मर्तबा मैदान जंग में कदम रखा। नौजवान है, ऐसे आधे हैं जिन्होंने पहली मर्तबा मैदान जंग में कदम रखा है और उन्हें जंगी तजुर्बा भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इश्क रसूल को हथियार बना के बदर में ठहरे हुए। कभी उन्होंने मैदान जंग में आजमाया नहीं अपने हाथ को और अपनी तलवार को, मगर इसका जज्बा देखिए साहब। सुबह हुई, काफिर बड़े मजे में है, दुश्मन बड़े मजे में है, ये भूखे हैं, ये प्यासे हैं, ये बेहथियार हैं, ये एक कपड़े पे है, रात में भी इन्होंने नहीं खाया, जंग की क्या जरूरत पड़ेगी, हमारे 20-30 जाएंगे इनको साफ करके आ जाएंगे। यही है, 20-30 जाएंगे साफ करके आएंगे, यही गलतफहमी में है। मगर मेरे दोस्तों, यहाँ एक चीज देखने की जरूरत है कि हम में कुछ है जिसकी वजह से दुनिया डर रही है, हम में कुछ है जिसकी कदर हमें नहीं है, जिसकी वजह से दुनिया हमारे पीछे पड़ी हुई है। कुछ है, तो वो क्या है हम में कि अगर वो बाहर निकल जाए तो दुनिया के लिए खतरा है। वो है क्या? तो वो बदर बता रहा है कि हम में क्या है, वो बदर बता रहा है। इस रसूलुल्लाह ने ऐलान किया, सफ़े बांधो। बदर के 313 मुजाहिदीन के सफ़े बांधी गई, क्योंकि जंग शुरू होने वाली है। जंगी तदबीर के हिसाब से सफ़ों को बांधा। रसूलुल्लाह बड़े बेचैन है, बड़े बेकरार है, नौजवान ज्यादा है, कुछ बूढ़े भी हैं, बड़ी फिक्र है, बड़ी फिक्र है, बड़ी फिक्र है, दुआ पे दुआ करते जा रहे हैं। तो मेरे नबी ने जब सफ़ों को बांधा, एक सहाबी है हजरत सुआद जो अंसारी रज़ियल्लाहु ताला, थोड़े मोटे थे। तो हुआ क्या, सफ़ों से थोड़ा पेट उनका आगे निकल गया। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में लकड़ी थी, लकड़ी के इशारे से सबको सीधे कर रहे थे, सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ। तो जब इनके पेट को सबसे निकला हुआ देखा तो रसूलुल्लाह ने उनके पेट को लकड़ी लगा के पीछे किया, कहा कि सुआद पीछे हो जाओ। जैसे ही रसूलुल्लाह ने उनके पेट को लकड़ी लगाया, हज़रत सुआद ने मैदानी जंग के नक्शे को बदल दिया। कहा कि रसूलुल्लाह, आपने ये क्या किया? आपने तो मुझे तकलीफ दी, आपने मुझे तकलीफ दी, जबकि तकलीफ देना आपका काम नहीं है। आपने मुझे तकलीफ दी, लकड़ी से पीछे ढकेला, लकड़ी से मेरे पेट को छुपाया, आपने मुझे तकलीफ दी। तो दूसरों ने यह समझा होगा कि सुआद मैदान जंग से बाहर निकलने का बहाना कर रहे हैं। रसूलुल्लाह ने कहा कि सुआद, मैंने क्या तकलीफ दिखाया? या रसूलुल्लाह, आपने लकड़ी से मेरे पेट को चुभोया, पीछे हटो, कहा आपने तो मुझे तकलीफ दी। तो कहा सुआद, अब क्या चाहते हो? तो कहा या रसूलुल्लाह, बदला चाहता हूं, मुझे बदला चाहिए। आप पहले मुझे इस चीज का बदला दीजिए, बाद में जंग शुरू होगी तो सारा लश्कर हैरान है कि सुआद किससे बदला पूछ रहे हैं, क्या आप ये लकड़ी से रसूलुल्लाह के पेट को चुभाएंगे? इतनी बड़ी गुस्ताखी करेंगे। सब बेचैन है कि सुआद मैदान जंग में ये क्या हरकत कर रहे हैं, सब जंग भूल गए और इनकी हरकत पे पड़े हुए कि क्या हो रहा है। रसूलुल्लाह ने पूछा कि तुम क्या कह रहे हो? कहा या रसूलुल्लाह, आपसे मुझे तकलीफ हुई है, आपने मुझे तकलीफ दी है, मैं बदला चाहता हूँ। अरे मैदान बदर में रसूलुल्लाह ने अपने कुर्ते को उठा दिया, कुर्ते को उठा दिया, कहा कि सुआद लो, मेरा पेट हाजिर है, तुम अपना बदला पूरा कर लो। तो सहाबा हैरान कि ये क्या कर दिया रसूलुल्लाह ने, जबकि पीछे कर रहे थे, जंगी तदबीर में थे, लकड़ी लग गई तो सुआद बदला लेंगे। तो अगर सुआद बदला लेने के लिए आए तो दुनिया समझ रही थी कि वो लकड़ी से रसूलुल्लाह के पेट को छीनिए, नहीं, बल्कि हजरत सुआद बेकरार हो गए और सीधे रसूलुल्लाह के सीने और पेट को चूमने लगे, चिमटने लगे। तो रसूलुल्लाह ने पूछा, सुआद ये क्या कर रहे हो, बदला लो। तो रसूलुल्लाह को हजरत सुआद ने जवाब दिया, रसूलुल्लाह कहेगा बदला, अरे यहाँ तो सर को हथेली में लेके ठहरे हुए हैं, यहाँ तो सर को हथेली में लेके ठहरे हुए हैं, जिंदगी का कोई बदला नहीं है। अरे बस मरने से पहले आपको गले मिलना जी चाह रहा था, मरने से पहले आपको गले मिलना जी चाह रहा था, तो बहाना मिल गया और मैं आपको चूम लिया। या रसूलुल्लाह, बस जो ख्वाहिश जिंदगी में थी वो एक ही थी कि आपका बोसा ले लूं, अब मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई, अब सुआद को जिंदगी की कोई तमन्ना नहीं, जिंदगी की कोई तमन्ना नहीं है। तो मेरे दोस्तों, तो हम में कुछ है, टाइम हो गया ना, आखिरी 2 मिनट, कि हम में कुछ है जो बदर बता रहा है कि ये 313 को देखो, ये 313 में इंसान के अलावा अब्दुल्ला फलां फलां के बेटे के अलावा, अब्दुल रहीम फलां फलां के बेटे के अलावा, फलां खानदान के अलावा कुछ था जो गालिब हो गए। खैबर में भी कुछ था जो फतेह पाए, हर मुकाम पे कुछ था। और आज हम में भी कुछ है जो हम नहीं जानते, दूसरे जानते हैं, और वो कोशिश में लगे हुए हैं कि इनके अंदर जो है वो बाहर ना आ जाए। अगर बाहर आ गया तो फिर ये दुनिया पे गालिब हो जाएंगे। वो क्या है? तो याद रखो मेरे दोस्तों, दुनिया के हर मैदान को देख लो, किसी भी मैदान में मुसलमान ने तलवार के भरोसे पे फतह नहीं किया, और कोई भी मैदान को मुसलमान ने हथियार की ताकत पे फतह नहीं किया। किस पे किया? एक आखिरी मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे हम यहाँ बैठे हुए हैं,
تو مجھے کیا کہیں گے آپ؟ میں آیا تو سعادت صاحب آ رہے ہیں، ابراہیم صاحب آ گئے تو آپ کہیں گے کہ ابراہیم صاحب آ رہے ہیں، فاروق صاحب آئے تو کہیں گے فاروق صاحب آ رہے ہیں، رحمان صاحب آئے تو کہیں گے کہ رحمان صاحب آ رہے ہیں، یہی کہیں گے نا، یہی کہیں گے۔ اب تھوڑا سوچو کہ میں چل رہا ہوں تو کہیں گے کہ عبداللہ جا رہا ہے، بیٹھا تو عبداللہ بیٹھ رہا ہے، اٹھا تو عبداللہ بیٹھ رہا ہے۔ اب سڑک پر ایک لاش پڑ گئی، تب آپ کیا پوچھیں گے؟ یہ پوچھیں گے کہ یہ لاش کس کی ہے؟ تھوڑا غور کرو، یہ پوچھیں گے یہ لاش کس کی ہے؟ انتقال میرا ہو گیا، جنازہ جا رہا ہے، ناواقف ہے تو جنازہ جانے والے کو لوگ پوچھیں گے کس کا جنازہ جا رہا ہے، تو آپ نام لے کے کہیں گے کہ فلاں کا جنازہ جا رہا ہے، فلاں نہیں، فلاں جا رہا ہے نہیں کہیں گے، فلاں کا جنازہ جا رہا ہے۔ لاش ہے نامعلوم ہے تو یہ پوچھیں گے کہ بھئی یہ کس کی لاش ہے، یہ کس کا جسم ہے؟ تو ہم میں کچھ ہے، وہ جب تک ہے اس سے ہمارا تعارف ہے، وہ چلا جائے تو ہمارا کچھ تعارف نہیں ہے، وہ ہے روح، وہ ہے روح، اور روح سے ہمارا تعارف ہے۔ اب جب روح ہٹ جائے تو پھر اسی روح سے مردے کا تعارف ہوتا ہے کہ جو چیز نکل گئی نا یہ اس کا گھر ہے، جو باہر نکل گئی جو اس کا گھر ہے۔ تو بدر نے بتا دیا کہ اے لوگوں یاد رکھو، کھانے پینے کی طاقت پہ اسلام نے کبھی کسی کو اپنے قبضے میں نہیں لیا، بلکہ مسلمان کا ہتھیار روح ہے، مسلمان کا ہتھیار روح ہے۔ تو تم اپنی روحانیت کو مضبوط کرو، تم اپنی روحانیت کو مضبوط کرو۔ جب تمہاری روح مضبوط ہوتی ہے تو تمہاری آنکھوں میں تیزی آتی ہے، جب تمہاری روح مضبوط ہوتی ہے تو تمہاری زبان بھی تلوار بن جاتی ہے، تمہاری روح جب مضبوط ہوتی ہے تو تمہارا دل بھی پہاڑ بن جاتا ہے، جب تمہاری روح مضبوط ہوتی ہے تو پھر تمہارے قدموں میں بھی ثابت قدمی آتی ہے، اور جب تمہاری روح مضبوط ہوتی ہے تو پھر تم چلتے پھرتے مجاہد کہلاتے ہو، چلتے پھرتے مجاہد کہلاتے ہو۔ تو آج ہم پچھلے جنگوں کو دیکھ کر اپنی زندگی کا تجربہ لے لیں تو فرق بہت بڑا ایک ہی ہے کہ وہ روح کے دھنی تھے، ان کی روحانیت مضبوط تھی، انہوں نے اپنی روح کو عشق رسول سے پال رکھا تھا، انہوں نے اپنی روح کو خوف خدا سے پال رکھا تھا، انہوں نے اپنی روح کو حلال سے پال رکھا تھا، اور ان کی روح زندہ تھی تو ان کی روح نے ان کی آنکھ کو تلوار بنا کے رکھ دیا تھا، ان کی روح کی تازگی نے ان کی زبان کو تلوار بنا کے رکھ دیا تھا، تو مٹھی بھر بھی ہر میدان پہ حاوی ہو رہے تھے۔ بس ایک ہی گزارش ہے کہ میرے دوستو، مسلمان اس وقت تک فتح نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنی روح کو تازہ نہ رکھے، اور مسلمان کی سب سے بڑی طاقت روحانیت ہے، اور روحانیت کو تازہ رکھنے کے لیے روح کی سب سے بڑی غذا عشق رسول ہے۔ جب تک ہم عشق رسول سے روح کو تازہ نہیں کریں گے کوئی میدان میں ہم فتح یاب نہیں ہو سکتے۔ والحمدللہ رب العالمین۔